اچھا جی خیر، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ احتیاط سے اگر آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ تک یہ پوائنٹس پہنچاتے ہیں. سب سے جی پہلے تو یہ قرآنک پریزرویشن کا جو ایک نیریٹو ہے اس پر ذرا سوچیں اور لوگوں کو اس پہ سوچنے پر مجبور کریں. ڈفرینٹ جی لیولس پر اس پہ سوچا جا سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی اگر ہم یہ مانیں جو اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے کہ جی حضرت عثمان نے اسپیئر ہیڈ کی ایفرٹس کہ قرآنک ٹیکسٹ کو یونیفارم کیا جا سکے، جو اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے کیسے یونیفارم کیا جا سکے، ڈسٹروائے کر کے، اریز کر کے، اوور رائٹ کر کے پرانے ٹیکسٹ کو. جی ایک اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے نا کہ انہوں نے بہت سارے جو نسخے تھے، بہت سارے ٹیکسٹ جو تھے وہ ان کو دلا ڈسٹروائے کے کیا یا اریز کیا یا اوور رائٹ کیا، جیسے بھی کیا. ہوں، کیا یہ اسٹینڈرڈ نیریٹو میں ہی دیر فور امپلائڈ، ان کی اپنی نیریٹو میں امپلائڈ نہیں ہے کہ ویریشنز ایگزسٹ کرتی تھیں؟ جی جب جی ڈسٹروائے کرنا پڑی ان کے اپنے نیریٹو کے مطابق، isn't it already implied کہ ویریشنز ایگزسٹڈ؟ بہت سادہ سا سوال ہے. آپ خود ہی کیا کہتے ہیں، آپ کا ہی نیریٹو یہ مانتا ہے کہ ویریشنز ایگزسٹڈ، تبھی تو ان کو ڈسٹروائے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. ہاں اچھا جا کے پوچھیں ان سے کہ کیا ویریشن تھی، یہ بتائیں ہمیں نہیں، کہ جس ابھی ڈسٹرائے کرنے پر. اس کو ہو کیسے ڈیٹیل گئے میں یہ ڈیٹیل پوائنٹ میں نہ آؤٹ جائیں، کریں. ابھی ڈیٹیل میں نہ جائیں. جی جی ابھی کہیں کہ آپ کا اپنا نیریٹو کہتا ہے کہ جی وہ ایسی کچھ ویریشنز تھیں جن کو ضروری سمجھا آپ کے خلیفہ وقت نے آپ کے نیریٹو کے مطابق. ہمیں نہیں پتا تاریخ میں کیا ہوا، ہم آپ کے نیریٹو کو درست مانتے ہوئے اس فریم ورک میں رہتے ہوئے جی اگر ان کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، وہ جو بھی ویریشنز تھیں، تو کیا یہ امپلائی نہیں کرتا کہ ویریشنز تھیں؟ ٹھیک ہے، جیسی بھی تھیں، سنگین تھیں، معمولی تھیں، جو بھی تھا تھیں. اچھا اگلا سوال، اگلی بات، اگر یہ جی مانے کہ اگر ہم یہ مانے، ایسا نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ مانے آرگیومنٹ سیک کے لیے کہ آج قرآنک ٹیکسٹ جو ہے وہ یونیفارم ہے، ہوں، تو یہ معجزہ کیسے ہے، یہ اعجاز کیسے ہے؟ آپ نے اعجاز کا بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا. یہ اعجاز کیسے ہے، یہ معجزہ کیسے؟ ہاؤ از دس اے میریکل وین جب آپ کا ٹریڈیشنل نیریٹو یہ مان رہا ہے کہ یونیفارمٹی جو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہوئی تھی، یونیفارمٹی جو اچیو ہوئی ہے وہ ہیومن ایفرٹ کے تھرو ہوئی ہے. کیسے؟ ویریئنٹس کو ڈسٹروائے کرنے سے ہوئی ہے. ہوں، ویریئنٹس کو، تو یہ میریکل کیسے ہو گیا؟ کیا یہ ہیومن اسسٹڈ میریکل ہے؟ میریکل اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس بات کو یہ بھی کہیں کہ جس بات کی کلیئرٹی اپنے ذہن میں لائیں کہ میریکل کیا چیز ہوگی اگر کچھ ایسے ہوا. میریکل کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی کوئی ریسیپی نہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میریکل شوڈ ناٹ ہیو اے ریسیپی، یعنی کہ جو اگر کسی کو پتہ لگے تو کوئی بھی اس کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے اس میریکل کو. کیونکہ یہ جو میکنزم ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے ڈفرنگ ورژنز ایگزسٹ کریں ٹیکسٹ کے عام انسانوں کی طرف سے، اور اگر ان کے ڈفرینٹ ورژنز کو ڈسٹروائے کر دیا جائے تو یونیفارمٹی تو اچیو ہو ہی جائے گی ریگارڈلیس. تو اس میں میریکولس اور گاڈلی کیا ہے بھئی؟ ایک یا تو یہ ہے کہ ایک دن اٹھتے تو دیکھتے کہ جی تمام ویری ٹیکسٹ خود ہی جل بھون گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ انسان، کیونکہ آپ کے پاس اگر ڈفرنگ ٹیکسٹ کسی بھی ٹیکسٹ کی ورژنز ہیں، وہ اگر میں جلا دوں گا یا ان کو ڈسٹروائے کر دوں گا، ظاہری بات ہے ایک رہ جائے گا پیچھے. اس میں میریکل کیا ہے اگر ایسا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے نا، یہ اتنے برے طریقے سے اٹ ڈیلز اے بلو ٹو یور اسٹوری، یعنی کہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ کا نیریٹو کہ جی گاڈ جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے کوششیں کر رہا تھا، جان مار رہا تھا کہ کسی طریقے سے میرا میسج جو ہے پہنچ جائے، کبھی وہ پرانی مطلب دوسری صحائف کے تھرو، دوسرے پیغمبروں کے تھرو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ٹورا بائبل آپ نے کیا کہتے ہیں چینج کر دی، مگر کیا ہے کہ جی گاڈ کی جو ایفرٹس ہیں نا بیچارے کی، وہ ہمیشہ جو تھیں وہ زائل ہو جاتی تھی، کیونکہ جن تک ٹیکسٹ پہنچتا وہ اس کو ماڈیفائی کر دیتے تھے. اس کو میں بھی کہتا ہوں ٹرائل اینڈ ایرر بیس کیا کہتے ہیں. اس کو ماڈیفائی کر دیتے تھے. اچھا اب کیا ہے کہ جی اتنی اٹیمپٹس فیل ہو گئیں کہ وتھ سیورل اٹیمپٹس فیلڈ، تو گاڈ نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ یو نو واٹ یار، اب میں خود ذمہ داری لیتا ہوں اس کی حفاظت کی. ٹھیک ہے، اب میں
اس کی وہ لہو الحافظون والی جو ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر لہو الحافظون، کہ اب میں نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے. پہلے اس کو نہیں خیال آیا. اس نے کہا نہیں، اب دس ٹائم نا، اس دفعہ ایک اور مجھے چانس دے دو، میں اس کی خود حفاظت کروں گا. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ اس اتنی اسٹرانگ ریزالو کے باوجود کہ گاڈ نے پچھلے جو صحائف بھیجے ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور اب گاڈ نے کہا یہ میرا آخری پیغام ہے، اب تو میں نے ضروری اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے باوجود ویریئنٹ سے مرج کر گئے. ٹھیک ہے، اور ہیومن اسسٹنس کی ضرورت پڑی کہ دوسرے ویریئنٹس کو ڈسٹروائے کرنا پڑے. یہ کہہ رہا ہے آپ کا نیریٹو کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی جب گاڈ نے فائنلی یہ تہیا کر لیا کہ اب میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لینا ہے، پھر بھی ویریئنٹس ایمرج کر گئے اور انسانوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان انسانوں کو ریکروٹ کیا جائے کہ وہ ویریئنٹس کو ڈسٹروائے کریں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس ہیومن اسسٹڈ میریکل کے باوجود بھی سنا مینuscript ایمرج کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر گاڈ کی تمام وہ ایفرٹ سبوٹاج ہو گئی ایک قسم کی. اس دفعہ کیا ہوا؟ اونلی دس ٹائم ٹو بی ریکارڈیڈ ان دا ڈیجیٹل میڈیم. اب تو سنا مینuscript ڈیجیٹل میڈیم میں ریکارڈ ہو گیا. اب اس کو کیسے ڈسٹروائے کریں گے آپ؟ اب اس کو کیسے ڈسٹروائے کریں گے؟ پہلے تو اس سارے نیریٹو کو آپ اسی نیریٹو کے اندر رہ کر ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایویڈنس دیتا ہوں کسی اور چیز کا. یہ بھی ایک کہانی ہے جو کہ بنائی گئی ہے کہ جو ویریشنز جو ہیں وہ صرف معمولی ہیں، ان سے مطلب کا فرق نہیں پڑتا. یہ ایک کہانی ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اس بات کو. یہ کہ جی اوہو اس وقت تو اعراب نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، تو وہ اسکیلیٹل فارمز ہیں ان کی، تو وہ ہاں ان کو کسی طریقے سے ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر لفظ کوئی نشرہ ہے تو اس کو بشرا بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر عند الرحمان ہے تو اس کو عباد الرحمان بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ نقطے تو ہے نہیں ہے کوئی. تو یہ اس سے مطلب کا اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ وہ حروف اور قرات کے ڈفرینسز ہیں اور 7 قسم کی قرات ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کانٹیکسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ ایک کہانی ہے جس کو بیچنے کی کوشش کی گئی ہے تاریخ میں. اصل بات یہ ہے کہ اب جب کہ سنا مینuscript ڈسکور ہو چکا ہوا ہے، اس کے لوور ٹیکسٹ کے اندر آپ کی ایسی آیات ہیں کہ مطلب بالکل مختلف ہے، الفاظ ایسے ہیں کہ مطلب بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو میں مثال کے طور پر ایز این ایگزیبٹ جو پیش کرتا ہوتا ہوں آیت، وہ ہمیشہ یہ ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 218. آپ اس کو میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں، اگر تھوڑی دیر میں اسکرین شیئر کروں گا. جو آپ کا سنا مینuscript ہے اس میں آیت نمبر 218، اگر مومو آپ اگر آیت نمبر 218 نکال لیں جو اس وقت اگر قرآن.com پہ 2 کی 218 2/218 پہلے بھی کور کیا ہوا ہے میں نے، ریپیٹیشن ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے چونکہ ٹروتھ لور کی ریچ زیادہ ہے تو ان تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے. جی ابھی میں دکھاتی ہوں. اس میں آپ کو موش میں تو میں جیسے محمد علی مرزا بھی ایک کویسچن وہ ایک لاجک دیتے ہیں کہ اگر بھائی آپ کھالوں پہ لکھیں گے، اگر آپ اس پر لکھیں گے چمڑے پہ لکھنے اور یا پر تختیوں پر جو بھی کھالوں کا وہ زیادہ کہتا ہے، پھر تو پورا کمرہ چاہیے ہوگا قرآن کو نا اس پر پرزرو کرنے کے لیے یا لکھے ہوئے قرآن کو کرنے کے لیے. حالانکہ مجھے اس میں لگتا ہے کہ کاغذ تو پہلے موجود تھا نا، یہ ایک لاجک بھونڈا لاجک ہے نا. نہیں، اس کو ابھی آتے ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وقت کی ٹیکنالوجی سے لمیٹڈ ہے نا، وہ تو خود ہی اپنا ہی کیس بیڑا کر دیتا ہے نا مرزا. یعنی کہ خدا پہ وہی کنسٹرینٹس اپلیکیبل ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی آف دا ٹائم خدا کے لیے کنسٹرینٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہے تو اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کے دماغ کی بنائی ہوئی بات ہے. آگے چلیں. اچھا جی، خیر، اس میں وہ آپ اگر یہ پڑھیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، آگے اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اس میں کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، who have emigrated، وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم.
اس میں یہ جو آپ پڑھتے ہیں حفص ورژن، اس میں جاہدو کا لفظ ہے. جو سنا مینuscript ہے نا اس میں جاہدو کا لفظ ہی نہیں ہے. اٹ اپیئر جو ریسرچ آپ کو وہ جو بہنام سادگی اور جو دوسرے جو ہیں آتھر، وہ بھی میں آپ کو ان کا پیپر کا دکھا دیتا ہوں اسکرین شاٹ، وہ یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جاہدو ایک لیٹر ایڈیشن ہے. یہ پرانے مینuscript میں جاہدو کا لفظ نہیں تھا اور سنا مینuscript میں جاہدو نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب بھائی وہ ادھر صرف ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، ان کو رحمت، یہ جاہدو بعد میں ڈلا ہے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیا میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں؟ جی آپ ٹرائی کریں، یا آپ اگر سپر چیٹ میں لکھ دیں تو میں بھی کر سکتی ہوں، اگر آپ پرائیویٹ چیٹ میں لنک ڈال دیں. میرے آپ پاس لنک نہیں ہے. یہ آپ میرا، اسکرین شیئر ہاں کرنے جی، کی کوشش کریں، ہو سکتا ہو ہاں جائے، مجھے پتا نہیں. ہاں جی، یہ پیپر ہے جس میں نے خود ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، تو میں کوشش کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں 218 اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ رائٹ سائڈ پر ان الذین آمنوا وہاجروا جو ہے، یہ آپ کا ہے وہ والا سنا مینuscript جس میں جاہدو کا لفظ نہیں ہے، اور ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا آپ کے کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ہے. تو یہ ون آف دی ڈفرینسز ہے. اس کے علاوہ کئی ڈفرینسز ہیں. یہ تو پیپر ہی وہ ہے جو کہ سارا کا سارا ڈفرینسز کو وہ کیا کہتے ہیں ڈاکیومنٹ کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس پیپر کو کئی دفعہ دکھایا. یہ میں آپ کو اوپر سے دکھا دیتا ہوں یہ پیپر ہے کون سا. یہ والا پیپر ہے، ٹھیک ہے جی، دا کوڈیکس آف اے کمپینین آف دا پروفٹ ایٹ دا قرآن آف دا پروفٹ. I have taken screenshot. ٹھیک ہے جی. اس کی صفحہ نمبر 82 کے اوپر میرے خیال سے وہ ہے جو میں آپ کو بھی دکھا رہا تھا جی اس پیپر کے. اور دی پیج نمبر کین ویری کیونکہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں، اور یہ میں آپ کو لوکل پی ڈی ایف کا پیج بتا رہا ہوں، وہ اس کا جو پیج نمبر ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ جو جرنل جس میں پبلش ہوا ہوا ہے. اس کا سم تھنگ 82 پیج نمبر ہے، وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. جی. اور I'm sorry سیریز کوشچن نا اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ یہ لوگ نا خود محنت نہیں کرتے. میں تو جا کے دیکھوں گا سنا مینuscript کیا کہاں یوز ہوتا ہے، کون کا. کیا میں کوشچن کر سکتا ہوں کہ سنا مینuscript کیا یہ یوز ہوتا ہے، پیپل لائک کون کرتے ہیں یوز اس کو؟ ہم کون سا کرتے ہیں؟ ہم یہ والا نہیں، کرتے ہیں. آپ تو یہ حفص یا ورش کرتے ہیں، ہاں ٹھیک جی. ہے. سنا مینuscript کا تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا 70 کی دہائی سے پہلے. یہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے کین آف ورمز. یہ تو یمن میں ایک مسجد میں اوپر پڑا ہوا کیا کہتے ہیں ملا یہ مینuscript، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ اس پر ریسرچ ہوئی، یو وی لائٹ سے یہ پتہ لگا کہ جی یہ جو کام ہے یہ ایسا ہوا ہے کہ جی وہ ری یوز ہوئی ہے آپ کی پیلمسسٹ، ٹھیک ہے جی. وہ پارچمنٹ جو ہے وہ ری یوز ہوئی ہے، اور پچھلا ٹیکسٹ ہٹا کے اوپر ٹیکسٹ لکھا گیا ہے. تو اوپر والا جو ٹیکسٹ ہے وہ تو آپ کے حفص و ورش سے بڑا ملتا تھا، لیکن نچلے والا جو ٹیکسٹ تھا جس پہ اوور رائٹ کیا گیا تھا، جس کو مٹا کے لکھا ہوا تھا، اس کے اندر اور قسم کی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہی ہے کہ اس پر لوگوں نے پھر اس کے اپولوجیٹکس نے اس کے خلاف ڈیفینس پیش کرنا شروع کیے. انہوں نے کہا کہ یار ایسے ہے کہ یہ کوئی اسٹوڈنٹ کاپی ہے جو کہ کوئی ڈکٹیشن کروا رہے ہوں گے کوئی، اور کسی اسٹوڈنٹ نے غلط لکھ لیا ڈکٹیشن کے دوران، تو وہ اس کو کیا نام ہے اوپر صحیح والی کاپی ہے اور اس کو مٹا کے انہوں نے صحیح کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینس پیش کیا جاتا ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ جو نچلے والی جو چیزیں ہیں وہ ایسا کیوں ہے کہ وہ ابن مسعود کے نسخے سے زیادہ ملتی ہیں جا کے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کوڈیکس ہے. تو اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے سنا مینuscript کے اوپر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کوڈیکس ہے، ٹھیک ہے جی. تو جی کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا پیپر، اگر کوئی مجھے ای میل کریں گے تو میں آپ کو یہ پی ڈی ایف بھیج سکتی ہوں. جی اس کو سارے کو پڑھیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے اگر ڈیٹیل سے پڑھے گا، مطلب یہ کافی کمپریہنسو ہے، اس کو آپ ایک منی بک کے طور پر سمجھ لے سکتے ہیں. تو اس کو آپ کو سمجھ آنے والی باتیں اس کے اندر،
اور ڈفرینسز پورے ٹیبل کے طور پر دیے گئے ہیں. پہلے بھی کئی لوگ اس کو کور کر چکے ہیں, ہم لوگ بھی کئی دفعہ پہلے کور کر چکے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, مجھے یہ والا ڈفرینس میں ایز این ایگزامپلر ایگزبٹ کے طور پر شیئر کرتا ہوں.